السلام علیکم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی، جس کا نام اسلامی تاریخ میں ہمیشہ عزت و احترام سے لیا جائے گا، جو تاریخ کی آبرو حکمران قوم کا برم تھا، وہ عظیم شخصیت جس کا نام سنتے ہی مغربی دنیا کانپ اٹھتی تھی، جس کی تلوار ساری عمر خدا کی راہ میں بے نیاز رہی، جس نے اسلام کی حمایت میں تنہا متحد عیسائی دنیا کا مقابلہ کیا اور مرتے دم تک مقابلے میں اسلام کے علم کو بلند رکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد شام سے یہودیوں کو نکالنا تھا، لیکن بعض اندرونی مصالحہ سے فرنگی فرمانرواؤں سے وقتی مصالحت ہو گئی تھی، لیکن ریجنالڈ برابر اپنے معاملے سے ہٹتا جا رہا تھا۔ مسلمان تاجروں کے قافلے کو لوٹنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ ایک مرتبہ 1186 میں مسلمان تاجروں کے قافلے کو لوٹ کر اہل قافلہ کو گرفتار کر لیا۔ جب ان لوگوں نے اس سے رہائی کا مطالبہ کیا تو اس نے مزاح کے لہجے میں جواب دیا، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو تو اس سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ آ کر چھڑا لے؟ جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کو ریجنالڈ کی اس گستاخانہ گفتگو کی خبر ملی تو اس نے قسم کھا کر کہا، اس صلح شکن کافر کو خدا نے چاہا تو میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ صلیبی لڑائیوں کے سلسلے میں ایک موقع پر فرنگیوں کو شکست ہو گئی۔ فرنگی شہنشاہ اور شہزادہ قید ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، لیکن پول کے بیان کے مطابق اس جنگ میں گائی، پارٹلیون اور ریجنالڈ بھی گرفتار تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گائی کو تو اپنے پہلو میں جگہ دی اور باقی امراء کو حسب مراتب بٹھایا۔ سلطان ایوبی کو دیکھ کر ریجنالڈ کو اپنی بدعمالیاں یاد آ گئیں، اور ساتھ ہی ساتھ سلطان کی قسم بھی یاد آ گئی جس نے ریجنالڈ کا خون خشک کر دیا۔ گائی کی دلی تمنا تھی کہ سلطان ریجنالڈ کو معاف کر دے، لیکن سلطان ایوبی نے گائی کو اس کی تمام بدعمالیاں گنوائی اور یہ بھی کہا کہ اس وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد چاہتا ہوں، اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں سے ریجنالڈ کا سر قلم کر دیا۔ گائی ریجنالڈ کا یہ انجام دیکھ کر بہت خوف زدہ ہوا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو اطمینان دلایا کہ ہم مسلمانوں کا یہ دستور نہیں ہے کہ لوگوں کو خواہ مخواہ قتل کرے۔ ریجنالڈ کو تو صرف اس کی حد سے بڑھی ہوئی بدعمالیوں کے نتیجے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ ناظرین، دشمن بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہادری کو مانتے اور اس کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ، جو شیر دل کہلاتا تھا، وہ فرانس کے بادشاہ، یورپی حکمرانوں اور متعدد مذہبی رہنماؤں سے روپیہ پیسہ اور بے تحاشا اسلحہ لے کر آیا تاکہ قدس کی زمین میں سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا سکے، اور عیسائیوں کے مذہبی جذبات کو ابھارنے کے لیے رچرڈ اور اس کے مشیروں نے اس لڑائی کو صلیبی جنگ کا نام دیا، اور پھر عیسائیوں کے ٹڈی دل نے مسلمانوں پر مظالم کے ایسے پہاڑ توڑے کہ زمین تھر تھرا اٹھی اور آسمان کی پیشانی ارک الہود ہو گئی، مساجد کی بے حرمتی کی گئی، شہر تہس نہس کر دیے گئے، عزتیں لوٹی گئی، آبادیاں جنگل کا منظر پیش کر رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کے ایک عظیم حوصلہ مند قائد کے روپ میں سامنے آئے۔ اس نے صلیبیوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ اس کے تابڑتوڑ حملوں نے رچرڈ کی فوج میں بددلی پھیلا دی، اور قریب تھا کہ کمینہ دشمن میدان سے فرار ہو جاتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی کہ رچرڈ بیمار ہے۔ اس عظیم شخص نے خبر سنتے ہی جنگ روک دی، حالانکہ اس وقت دشمنان دین کو شکست دینے کا موقع بہتر تھا۔ پھر اسے اطلاع ملی کہ کسی بھی معالج کے علاج سے رچرڈ تندرست نہیں ہو رہا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے طبیب خاص کو علاج کے لیے بھیجا۔ اس کے باڈی گارڈز کو شک گزرا کہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا طبیب علاج کے بہانے زہر نہ دے دے۔ رچرڈ کو اطلاع ملی تو اس نے کہا، آنے دو، میں اسی سے علاج کرواؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایوبی دشمن ضرور ہے لیکن کمینہ اور بزدل نہیں ہے۔ وہ دو بدو مقابلہ کرے گا لیکن چھپ کر وار نہیں کرے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر ضرور کیجیے
اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجئے۔ شکریہ۔